وہ شاہ شہیداں وہ امام عاشقاں سالکان منزل حیرت کا میر کارواں خود کو شمشیر برہنہ جو رسالت کی کہے وہ بنا گاہ یتیماں و حلیف بے کساں وہ وزیر اہل زمین میں رسول پاک کا جو کہ دیتے ہیں سلامی اس کو اہل آسمان مصر و ایران و عراق و شام کا فرما روا دشمن اہل جفا اہل وفا کا پاسبان۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز مکرم محترم سامعین اعزام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام کا ہوتا ہے۔ اگر اس ماہ محرم الحرام کی ابتدا کو دیکھا جائے تو ماہ محرم الحرام کا پہلا دن یکم محرم الحرام کو پیارے آقا علیہ السلام کے صحابی میرے آقا علیہ السلام کے سسر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے بہترین وفادار دوست فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ اگر اسی ماہ محرم میں تھوڑا سا آگے جا کے دیکھا جائے تو اسی ماہ محرم میں پیارے آقا علیہ السلام کے لاڈلے نواسے حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت بھی اسی ماہ مقدس میں ہے۔ گویا اسلامی تاریخ جب اٹھائی جاتی ہے تو اسلامی تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو دنیا میں عزت اور شہرت پا جاتے ہیں، لیکن ان سب کی عزت اور شہرت اگر دیکھی جائے تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اگر اسلامی نظام کو دیکھا جائے تو اسلامی نظام کو قائم کرنے والے پیارے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے امیر المومنین کا خطاب ملتا ہے۔ پھر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے عدالت میں جاتے ہیں، عدالت کا نظام قائم کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عدالت میں فیصلہ کرنے والے جج کو جب دیکھتے ہیں تو عدالت میں جج کو بٹھانے والے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح دیگر کئی محکمے جب دیکھے جاتے ہیں، مال غنیمت کا نظام دیکھا جائے تو مال غنیمت کا اور غنیمت کو قائم کرنے والے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم جب ابتداء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداء اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بہت مخالف ہوتے ہیں۔ انہی حالات میں پیارے آقا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ مکہ کے لوگ نبی علیہ السلام کے خلاف ہیں، آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے وہ لوگ ہیں کہ جن میں سے اکثر طاقت والے نہیں ہیں، اب پیارے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، کہ اے اللہ مجھے اسلام کی عزت اور اسلام کی عظمت کے لیے دو عمروں میں سے ایک عمر عطا کر، ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی
ہمت نہیں ہو رہی کہ حامی بھر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا جنہوں نے، وہ اسی مجلس سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو جہل، اے ہمارے سردار، آپ بے غم ہو جائیں، میں پیارے آقا علیہ السلام کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ وہیں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھ کے نکلتے ہیں، اب چلتے ہوئے راستے میں پہنچتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی طرف۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے ایک آدمی ہے جو ایک نئی دین کو ایجاد کرنے والا ہے، جس نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، میں جا کے اس کا کام تمام کرنے والا ہوں۔ وہ آدمی جس نے ہمارے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، میں جا کے اس کا کام تمام کرنے آج جا رہا ہوں۔ اب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے عمر پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر تو لے لے، تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ وہیں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار نے ہاتھ سے نکالے ہوئے اپنے بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بہنوئی کے گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو اندر سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دے کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداءً غصے کی حالت میں اپنے بہنوئی کو بھی مارتے ہیں، اپنی بہن کو بھی مارتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اپنی بہن کو مارتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی زخمی ہو جاتی ہے، سر سے خون نکلنے لگ جاتا ہے، پھر بھی زبان سے کہتی ہے اے عمر آپ نے جو بھی کرنا ہے کر لیجیے، لیکن ہمیں اللہ نے جو دین جو ہمارے وقت عطا کر دی ہم اس دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس جملے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچتے ہیں کہ کچھ لمحات پہلے یہ جو دین انہوں نے قبول کیا ہے، اب چند لمحات میں یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، لیکن اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ واقعی یہ دین کوئی ایسا دین ہے جو حق پر مبنی ہوگا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ہیں اے میری بہن وہ کیا ہے، وہ کلام کیا ہے جو تم پڑھ رہے تھے، مجھے بھی سناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہتی ہے اے عمر پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ہم آپ کو وہ قرآن پاک سنائیں گے۔ اور شاعر کہتے ہیں اٹھے اور غسل کیا اور لیا قرآن ہاتھوں میں، اسی کے ساتھ آئی دولت ایمان ہاتھوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم سننے لگتے ہیں تو قرآن کریم کی جو تلاوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی جاتی ہے وہ قرآن کریم کی یہ آیتیں ہوتی ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک لفظ کو سنتے ہیں اور حضرت عمر کے دل پہ وہ کلام اثر کیا جاتا ہے۔ جب قرآن کریم کی اس آیت پہ پہنچتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور فوراً زبان سے کہہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گویا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاتھ میں تلوار دیان سے نکالے ہوئے میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہیں سے حضرت عمر فاروق
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کے قریب پہنچتے ہیں، دار ارقم پہ پہرا دینے والے صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، حضرت عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار بھی نیام کے بغیر ہے، عمر کو آنے دے یا چھوڑ دے۔ یہی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں عمر کو آنے دو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں حضرت امیر حمزہ، اگر عمر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے تو ہم اس کو مرحبا کہہ دیں گے، اور اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو ہم عمر کا کام یہیں پہ تمام کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کوئی لمبی چوڑی دعوت نہیں دیتے، بلکہ صرف ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اے عمر کیسے آنا ہوا؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر یہ جملہ اتنا اثر کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے پیارے آقا، میں نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو میرے دل پہ وہ اثر ہوا کہ میں اسلام کو قبول کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیارے آقا، میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ دار ارقم سے صحابہ کرام نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور پورا مکہ گونج اٹھتا ہے۔ اور پھر یہی حضرت عمر ہے کہ کوئی کہتا ہے عمر آپ کے آنے کی وجہ سے اسلام چمک گیا، حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، اسلام کے آنے کی وجہ سے حضرت عمر چمک گئے ہیں۔ تو واجب الاحترام سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جب دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اسلام کی عزت اور عظمت کے لیے عمر بن خطاب عطا کر دے یا عمر بن ہشام عطا کر دے، اللہ نے حضرت عمر کے دل کو بھی دیکھا، عمر بن ہشام ابو جہل کے دل کو بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی صفائی پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ وقت کے لیے ناراض ہو کے گھر میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، دوبارہ دستک دیتے ہیں، تیسری دفعہ دستک دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے پیارے آقا، میں آپ سے اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش نہیں کرنے آیا، بلکہ اگر آپ کا حکم ہو تو مجھے حکم دے دیجئے، میں حضرت حفصہ کی گردن علیحدہ کر دوں گا جس نے آپ کو ناراض کیا۔ اور پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب ان کا دور خلافت آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جن سے پیارے آقا علیہ السلام محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے خادم کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں تو اپنے بیٹے عبداللہ بن
आवाज कानों में पड़ती है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आंखों से आंसू बहने के बाद इतने निढाल हो जाते हैं कि वहीं पे बैठ जाते हैं और हिचकी बंद हो जाती है। ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की इलामत है। और फिर जब हजरत उमर ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का सबूत दिया तो फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हजरत उमर से मिसाली मोहब्बत का सबूत दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद दुनिया में कोई नबी होता तो वो उमर नबी होते। अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता तो अल्लाह हजरत उमर को नबूवत अता कर देते। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर उम्मत में एक मुहद्दिस को पैदा किया है जिसको अल्लाह अपनी तरफ से इल्हामी बातें अता कर देते हैं। और अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है तो वो हजरत उमर है। अल्लाह ने हजरत उमर की ज़बान पे हमेशा हक को जारी कर दिया है। यही प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की इलामत, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजरत उमर से मोहब्बत की इलामत। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक दफा मैं सोया हुआ था, मैंने सुबह के वक्त ख्वाब में देखा एक दूध का प्याला लाया जाता है, उस दूध के प्याले से मैं दूध नोश फरमा लेता हूँ, उसके बाद बहुत सा दूध बच जाता है। जब मैं देखता हूँ मेरे करीब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते हैं, मैं उनको वो दूध दे देता हूँ। सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल इस ख्वाब की ताबीर क्या हुई? फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अल्लाह ताला हजरत उमर को बहुत सा इल्म अता कर देंगे। अब यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो साथी हैं जिनको हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआएं मांग के अल्लाह ताला से कहते हैं, ऐ अल्लाह मुझे इस्लाम की इज्जत और अज़मत के लिए उमर अता कर दे। और फिर यही वो हजरत उमर है जो ज़बान से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशवरा देते हैं, अल्लाह ताला उसको कुरान हकीम की सूरत में नाज़िल फरमा देते हैं। इसकी चंद मिसालें अगर देखी जाए तो सबसे पहले जब अज़ान के मुतालिक फैसला होने लगता है, कोई कहता है कि नाख़ूस बजाया जाए, किसी पहाड़ी पे जाके ऊंची आवाज दी जाए ताकि लोग नमाज के लिए जमा हो जाए। लेकिन इसी मजलिस में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद होते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरे आका, मेरा दिल ये कहता है कि एक आदमी को मुकर्रर कर दिया जाए, वो लोगों को आवाज दे के नमाज की तरफ बुलाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे रब ताला की तरफ से वही आ जाती है कि महबूब एक आदमी को खड़ा कर दो और कह दो कि अल्लाह की तरफ बुलाने लग जाए, नमाज की तरफ बुलाने लग जाए। यानी हजरत उमर की राय रब ताला की तरफ से वही बन जाती है। यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जब ग़ज़वा बदर के मौके पे मुसलमान कुफ़ार को शिकस्त दे देते हैं और 70 कुफ़ार मुसलमानों की कैद में आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करने के लिए बैठते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा लिया जाता है। सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरा दिल ये कहता है कि अभी हम मुसलमान कमजोर हैं, हमारे पास ताकत भी नहीं है, लिहाजा हम इन कैदियों से फिदिया लेके इनको आजाद कर देते हैं। जब मशवरा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लिया जाता है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह देते हैं, अल्लाह के रसूल, अभी हमारी दुश्मन से पहली लड़ाई हुई है, अगर हम इनसे फिदिया लेके इनको छोड़ देते हैं तो कल को ये फिर हमारे मुकाबले में आ जाएंगे। यही वो लोग हैं जो आपके रास्ते में कांटे बिछाया करते थे, यही वो लोग हैं जो ज़मज़म के कुएं से भरे हुए प्याले हमारे हाथों से गिरा दिया करते थे, यही वो लोग हैं जो हमें मक्का में सही तरह रहने नहीं दिया करते थे। अब हम मक्का छोड़ के जब मदीना आ चुके हैं, अब हमारा इनसे मुकाबला होता है, हमें इसमें बिल्कुल
اس سے بھی پڑھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کر دیا جائے، اس کا رشتہ دار اس کی گردن اڑا دے تاکہ کل کو کسی دشمن کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت بھی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے رحمت للعالمین بنایا، لوگوں کی محبت اللہ کے رسول کے دل میں ڈال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ شاید یہ لوگ واپس جا کے مسلمان ہو جائیں، جب مسلمان ہو جائیں گے تو ہمارے دن کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ان قیدیوں سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم کی آیت نازل ہوتی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا کہ کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی موجود ہو اور ان قیدیوں کو ویسے ہی چھوڑ دے، بلکہ نبی کو چاہیے کہ ایسے وقت میں خوب خون ریزی کرے تاکہ کل کو دشمن کو سر اٹھانے کی طاقت بھی نہ رہے۔ پھر یہی حضرت عمر جب زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں اے آقا ازواج مطہرات کو اور امت کی ماؤں بہنوں کو پردہ کر لینا چاہیے، اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے ہیں، جب وحی کا انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وحی آ جائے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل روح الامین کو بھیجا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام سے فرما دیتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم آ گیا، امت کی ماں بہنوں کو کہہ دیجیے کہ وہ ایک بڑی چادر اوڑھ کے گھر سے نکلا کریں۔ جب وہ ایک بڑی چادر اوڑھ کے گھر سے نکلیں گے تو لوگ پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ اب حضرت عمر کے مشورے پہ رب تعالیٰ قرآن حکیم نازل فرما دیتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے تقریباً 11 سال تک مسلمانوں کی وہ حکمرانی کی ہے، بڑے بڑے علاقے فلسطین اور دیگر کئی علاقوں کو فتح کیا، اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کئی بات مکمل کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آتا ہے، ابو لولو فیروز نام ہے اس کا، آتا ہے اور اپنے آقا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی شکایت لگاتا ہے، کہتا ہے میرے آقا مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس لیتے ہیں، بہت زیادہ خراج وصول کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں تم کتنا خراج دیتے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھ سے روزانہ کے 2 درہم لیتے ہیں، کیونکہ یہ مجوسی تھا اور اس سے ٹیکس اور خراج لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نجاری کرتا ہوں، یعنی لکڑی کا کام کرتا ہوں، اور میں نقاش ہوں، نقشے بناتا ہوں، نقش و نگاری کا کام کرتا ہوں، اور دیگر بھی کئی کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم اس سے کام کرتے ہو تو اس کے باوجود 2 درہم سے لیے ٹیکس زیادہ نہیں ہے بلکہ یہ تو کم ہے تمہارے لیے۔ یہی سے اس کے دل میں ایک بات آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے تم چکی بھی بنا لیتے ہو، میرے لیے ایک چکی بھی بنا لو، میں تمہیں اس کی قیمت دے دوں گا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ آپ پوری دنیا یاد رکھے گی۔ یہ بات کہہ کے وہ چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں یہ آدمی تو مجھے دھمکی دے کے گیا، لیکن اس وقت اس کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اس کے بعد اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف
गुलाम अबू लुलु फिरोज है, वो भी दो धारी खंजर लेके इन सबों में खड़ा हो जाता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसल्ले रसूल पे आके इमामत करने लगते हैं, जब अल्लाहु अकबर कह के नमाज की इब्तिदा कर लेते हैं, इतने में वो मजूसी गुलाम अबू लुलु फिरोज अपनी दो धारी तलवार ला के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पे वार कर देता है और 6 बार करता है, जिसकी वजह से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जसद से खून ही खून निकलने लगता है। और एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाव के नीचे करता है। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु निढाल होकर गिर जाते हैं, लेकिन देखिए तो सही, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस हाल में भी पूछते हैं क्या इस मजलिस में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है? लोग कहते हैं बिल्कुल हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अब्दुर्रहमान से कहिए जाके नमाज पढ़ा दे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले रसूल पे जाके मुख्तसर सी नमाज पढ़ा देते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि मुझ पर वार करने वाला कौन है? साहबा इकराम अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल एक मजूसी गुलाम है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे मारने वाला कोई मुसलमान तो नहीं, तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे मारने वाला कलमा को मुसलमान नहीं है। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को उठा के घर ले जाया जाता है। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब तबीब आता है, तबीब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खजूर का पानी पिलाता है। अब खजूर का पानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही पीते हैं तो उस जख्म से वो पानी बाहर आ जाता है। उसके बाद दूध पिलाया जाता है, वो भी उस जख्म से बाहर आ जाता है। तभी कह देता है कि अब इस जख्म की वजह से इनकी जिंदगी जा सकती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हालत में भी लोगों से अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाते हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कह देते हैं जाके हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत ले लो और उनसे कह दो कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू पे जो एक कब्र की जगह बाकी है, क्या मुझे वहां पे दफन कर दिया जाए? आप इस बात की इजाजत देती हैं कि नहीं? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास चले जाते हैं। कहते हैं अम्मा जान, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पे वार हुआ है और वो ये कहते हैं कि क्या मैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में मुझे जगह मिल सकती है या नहीं? हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं अपनी जान पे हजरत उमर को तरजीह देती हूँ और मैं दिल की खुशी और रजा के साथ ये इजाजत देती हूँ कि वहीं पे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन कर दी जाए। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जब वापस आ जाते हैं, वापस आने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इजाजत तो मिल गई, लेकिन एक काम और करना, जब मेरी वफात हो जाए, जब मेरी शहादत हो जाए, उसके बाद मेरे जिस्म को हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे के आगे रख के फिर एक दफा इजाजत ले लेना, पूछ लेना अम्मा जान के हम हजरत उमर को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में दफन कर दें या नहीं। और जिस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ा देते हैं। पढ़ाने के बाद फिर हजरत आयशा सिद्दीका से इजाजत ली जाती है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं बिल्कुल दिल की रजा और खुशी से इजाजत देती हूँ हजरत उमर को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में उनकी तदफीन कर दी जाए। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाजे में ऐलान करते हैं, वो कहते हैं कायनात में मुझे सबसे ज्यादा महबूब जो शख्सियत थी आज वो इस कपड़े में लिपटी हुई है। हजरत अली की हजरत उमर से मोहब्बत को देखिए, कई साहब इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने ऐलान कर दिया, कहने लगे कि कायनात में इस वक्त जो सबसे बेहतर आदमी था वो दुनिया से चला गया। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन की अलादत, 3 दिन की बीमारी के बाद, क्योंकि
27 ذوالحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار ہوا. 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش کر دیتے ہیں. تو واجب الاحترام سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے